السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وی این پوائنٹ اور میں ہوں رانا فیصل عزیز۔ آج ہم بات کریں گے مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے مظلوم ملک کی جو ایک عالمی طاقتوں کے لیے تجربہ گاہ بن چکا ہے، جہاں کوئی آ کے بمباری کر کے اپنے طیاروں کی آزمائشی پروازیں جو ہیں وہ گزارنے کے بعد وہاں پر تجربات کرتا ہے، تو کوئی اپنے نت نئے میزائل اور بم جو ہیں اس کو سیرین عوام کے سینوں پر گرا کر اپنے تجربات کرتا ہے۔ آج بات کرنے جا رہے ہیں ہم سیریا کی، جہاں خدا خدا کر کے تقریباً 2 صدیوں کے بعد امن قائم ہوا۔ اسی شام کے امن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اور وہاں کے عوام کی زندگی کو ازسر نو تہ و بالا کرنے کے لیے اسرائیل نے آج پھر حملوں کا آغاز کر دیا ہے۔ اسرائیل کے یہ جو حملے ہیں، آج دمشق کی فضاؤں میں ایک بار پھر وہی خوفناک آوازیں گونج رہی ہیں۔ اسرائیلی طیاروں نے براہ راست حملہ کرتے ہوئے شام کی افواج کے جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ یہ صرف ایک عسکری کارروائی نہیں تھی، بلکہ ایک گہرا سیاسی پیغام بھی ہے۔ اس حملے کا ہدف بظاہر شامی فوج کی تنصیبات تھیں، لیکن در حقیقت یہ ایک وسیع تر منصوبے کا حصہ دکھائی دیتا ہے۔ علاقائی ماہرین کے مطابق اسرائیل کا اصل نشانہ احمد الشرے المعروف محمد الجولانی ہو سکتے ہیں، جو شمالی شام میں ایک مضبوط اور خود مختار حکومتی نظام چلا رہے ہیں۔ جولانی کی قیادت میں شام میں ایک ایسا ماڈل لے کر آئی جس کے بعد امن قائم ہوا، جو نہ صرف اسد حکومت کے خاتمے کا بھی باعث بنی، بلکہ ایران اور اسرائیل دونوں کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اب بات کرتے ہیں گزشتہ ایک ہفتے میں شام کے اندر دروزی شدت پسند گروہ کی، جس نے اچانک متحرک ہوتے ہوئے اسویدہ جیسے علاقوں میں شدید جھڑپیں شروع کر دی ہیں۔ ریڈ گینگ نامی ایک گروہ جو تربیت یافتہ بھی ہے اور بھاری اسلحے سے لیس بھی ہے، شہری علاقوں میں داخل ہوا ہے، اور یہ سب کچھ ایک خاص وقت پر ہو رہا ہے جب اسرائیل نے شام پر براہ راست فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ اب اطلاعات یہ ہے کہ ان دروزی ملیشیاؤں نے اسرائیل اور شام کی سرحد پر بار کاٹ کر اندرونی علاقوں تک رسائی حاصل کر لی ہے، اور ان کی پیش قدمی مکمل منصوبہ بندی کے تحت ہو رہی ہے۔ اس سارے منظرنامے میں اسرائیلی حکمت عملی بالکل واضح ہے۔ جولانی حکومت کو ہٹا کر ایک ایسی قیادت لائی جائے جو شام کو مزید تقسیم کرے۔ جولانی جو ماضی میں النصرہ فرنٹ سے وابستہ رہے اور آج ایک بالکل مختلف کردار میں نظر آتے ہیں، انہوں نے شمالی شام میں ایک متبادل ریاستی ڈھانچہ قائم کیا جسے ترکی کی خاموش حمایت حاصل ہے۔ یہی ماڈل اسرائیل کے لیے خطرہ بن چکا ہے، کیونکہ یہ شام میں اسرائیل کے اثر و رسوخ کے لیے ایک رکاوٹ بن چکا ہے۔ یہ اتحاد جو ترکی کی حمایت کے ساتھ اسرائیل کی تباہی کے لیے یا اسرائیل کے لیے خوف کی علامت بن چکا ہے، اس محمد الجولانی کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے اسرائیل نے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملایا، اور فضائی مدد کے لیے اسرائیل نے آج پھر سے شام پر حملے شروع کر دیے، اور زمینی کارروائیوں کے لیے روزی جو وہاں کے قبائل ہیں ان کو شام کی طرف، دمشق کی طرف جو ہے پیش قدمی کے لیے تیار کیا ہے۔ اور اسرائیل کی یہ پالیسی نئی نہیں ہے۔ لبنان میں حزب اللہ، عراق میں مقتدی الصدر، فلسطین میں حماس کے خلاف بھی اس طرح کے ماڈل استعمال کیے گئے ہیں۔ اب یہی کھیل شام میں کھیلا جا رہا ہے۔ دروزی اور نصیری گروہوں نے اتحاد کے ذریعے گزشتہ چند دنوں میں اسرائیلی فضائیہ نے نہ صرف دمشق بلکہ حمص اور ادلب کے آس پاس کے علاقوں پر بھی حملے کیے، جن کا ہدف ایرانی تنصیبات کے ساتھ ساتھ وہ مراکز بھی تھے جو جولانی حکومت کو مضبوطی فراہم کرتے ہیں یا جولانی کے لیے سہولت کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ سب کچھ محض اتفاق سے نہیں ہو رہا۔ ناظرین کرام، یہ ایک منظم حکمت عملی ہے۔ شام کو اندر سے توڑنے کے لیے اسرائیل ایک ایسا شام چاہتا ہے جو لیبیا، یمن یا عراق کی طرح مختلف نسلی اور فرقہ وارانہ علاقوں میں تقسیم ہو جائے، جہاں کوئی مرکزی قیادت نہ ہو اور جہاں بیرونی مداخلت آسان ہو۔ جب چاہیں، جس ملک کی حکومت چاہے وہاں پر آ کر اپنے تجربات کرے۔ اسی تناظر میں ترکی کی پوزیشن خاصی نازک ہو چکی ہے۔ جولانی کی موجودہ شمالی شام میں ترکی کے لیے ایک بفر زون کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اگر یہی قیادت ختم ہوتی ہے، تو جولانی کی حکومت ختم کر دی جاتی ہے، تو ترکی کو شام کے اندر اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنا پڑے گی۔ دوسری طرف ایران اور اسد حکومت کو یہ سب اپنے حق میں نظر آ رہا ہے۔ یہ صورتحال اب تک سنگین موڑ اختیار کر چکی ہے۔ پراکسی جنگیں، بیرونی حملے، مسلح بغاوتیں، سب کچھ بیک وقت ہو رہا ہے، اور یہ خطرہ صرف شام تک محدود نہیں رہا۔ اگر جولانی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے،
اگر دروزی گروہوں کو آگے لایا جاتا ہے، اگر شام کو مزید تقسیم کیا جاتا ہے، تو پورا مشرق وسطیٰ ایک نئے استحکام کی جنگ، ایک نئے استحکام کی لپیٹ میں آ سکتا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے حوالے سے ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اس طرح کے مزید پروگرام آپ کو ویژن پوائنٹ پر نظر آتے رہیں گے، اور ہم اس تمام تر صورتحال جو ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے ہم جیسے ماضی میں آپ کو اپڈیٹ کرتے رہے ہیں، اسی طرح اگر یہ جنگ طوالت اختیار کر جاتی ہے، اللہ نہ کرے، اور اس غاصب فوج کے، غاصب ملک کے اور اس ناجائز ریاست اسرائیل کے دمشق پر حملے بند نہیں ہوتے، تو ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ رکھیں گے۔ ہر طرح کی مشرق وسطیٰ سے ریلیٹڈ خبروں کو دیکھنے کے لیے آپ وی این پوائنٹ دیکھتے رہیں۔